ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اس ہفتے اسلام آباد کے واقعات ان پر ابھی تک بحث چل رہی ہے. یہ جو احتجاج تھا یہ جس طرح سے ڈسپرس ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر بظاہر ایک سول سرچنگ جاری ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. الزام تراشی بھی ہو رہی ہے، قیادت پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کارکنوں کو وہاں پہ اکیلے چھوڑ کے لیڈر کہاں غائب ہو گئے تھے. بشرا بی بی کے کردار پر، علی امین گنڈاپور کے کردار پر سوال اٹھ رہا ہے. پروگرام میں اس پہ آگے بات کریں گے. ساتھ ہی یہ جو متضاد اطلاع چل رہی ہیں 2 دن سے کہ وہاں پہ جانی نقصان کیا ہوا، ایک طرف پی ٹی آئی کا موقف ہے، دوسری طرف گورنمنٹ پولیس کا اپنا موقف ہے. تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ اس میں ابھی تک حقائق کیا ہیں اور اس میں فکشن کہاں پر ہے، ڈس انفارمیشن کہاں پر ہے. ساتھ ہی 2 خبریں آج آئی ہیں جس سے کچھ پریشانی بڑھ رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس طرح اس معاملے کو چھوڑے گی نہیں بلکہ وہ اور آگے جانا چاہتی ہے. پہلی خبر آئی بلوچستان اسمبلی سے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ساری جو اچھی چیزیں ہیں اور اچھی ایکسپیریمنٹس ہیں وہ بلوچستان سے، وہیں سے آغاز حقوق بلوچستان. تو وہاں سے یہ خبر آئی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے کیونکہ 9 مئی کے بعد یہ پارٹی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی اور بار بار پرتشدد مظاہرے کرتی ہے. دوسری خبر ہے اسلام آباد سے. وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں جو رپورٹنگ سامنے آ رہی ہے، کئی وفاقی وزراء نے اس بات کی تائید کی کہ پی ٹی آئی نے جس طرح سے بار بار وفاق پہ چڑھائی کی ہے، ایک صوبے کی طرف سے وہاں کے سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں، تو کیوں نہ خیبر پختونخوا میں اسمبلی تحلیل کر کے وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے. اور تیسری خبر میں دے دوں کہ شہباز شریف کی صدارت میں امن و امان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں فسادات سے نمٹنے کے لیے جدید تربیت یافتہ اور ساز و سامان سے لیس اینٹی رائٹس فورس قائم کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو ریاست اپنا جو طاقت ہے اور جو قوانین ہیں اس پر کام کر رہی ہے، لیکن یہ جو سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے ہم پشاور چلتے ہیں، وہاں سے اپڈیٹ لیتے ہیں کیونکہ آج یہ خبر آئی گورنر راج کے حوالے سے. تو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور اس کے بعد توقع تھی کہ چیف منسٹر وہاں پہ خطاب کریں گے. تو اب تک ہوا کیا ہے، ڈیولپمنٹس کیا ہیں، بتانے کے لیے پشاور سے ہمارے بیورو چیف علی اکبر ہمارے ساتھ ہیں. جی علی اکبر، کیا اب تک ہوا ہے، سامنے بات کیا آئی ہے؟ شکریہ جنائی صاحب. آج ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ دھرنا ڈسپرس ہونے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی پیر سواو کے راستے گئے تھے مانسہرہ اور وہاں پر 2 دن گزار کے آج شام جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ پہنچ گئے پشاور اور سی ایم ہاؤس میں جو ہے بشرا بی بی نے قیام کیا. کچھ کچن کیبنٹ کے ممبر جو تھے ان کے ساتھ علی امین کی گفتگو بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اجلاس بلایا گیا تھا. 9 بجے کا ٹائم تھا لیکن 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس کے اندر ابھی سی ایم نے جو ہے وہ تقریر نہیں کی ہے، تاہم جو ہے اسپیکر نے تقریر کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین وہاں سے اس لیے نکل آئے کہ ان پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. تو ایک تو انہوں نے یہ بتایا، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا تحریک انصاف کے ساتھ، تو اس کے جو ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ 3 روزہ سوگ منائے گی. تو یہ ابھی تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. مجموعی طور پر جب سے دھرنا جو ہے وہاں پر ختم ہوا ہے یا منتشر ہو گیا ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف ہے مایوسی نظر آ رہی ہے اور مختلف سوالات کارکنوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہے تو وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں. سب سے پہلے یہی کہ ہر بار جو ہے وہ قیادت کی وہ ہمیں چھوڑ کر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جو بشرا بی بی منظر عام پر آئی ہے تو اس کے بعد کارکنوں میں یہ سوال بھی اٹھنے لگا ہے کہ اب اس پارٹی کا ہوگا کیا، آگے چل کے جو ہے بشرا بی بی اس پارٹی کو جو ہے وہ سنبھالے گی. اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے بکھری ہوئی معلوم ہوتی ہے جو تحریک انصاف ہے، انتہائی مایوسی ہے اور خاص کر جو ہے قائدین نے جو کچھ کیا ہے اسلام آباد میں تو اس پر کارکن کافی ناراض، حیران اور پریشان بھی نظر آتے ہیں.
تو آج ہم نے دیکھا کہ دو سینٹرل شخصیات ہیں، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد، ان کے استعفے آئے اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک جو میٹنگ تھی، پولیٹیکل میٹنگ تھی اس دھرنے کے اختتام کے بعد، اس میں کافی برہمی کا اظہار کیا بشرا بی بی نے، کافی کھری سنائی پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز کو، اور کئی القابات بھی انہیں دیے کہ آپ لوگ میں اگر آنر ہوتا تو آپ بھاگ نہ جاتے اور اس طرح کرتے وہ کرتے، جس کے بعد ہی پھر یہ استعفے آئے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ اگر یہ جس طرح آپ نے ہنٹ بھی کیا، اگر اس وقت تو ظاہر ہے کہ ایک انٹرنل ان فائٹنگ ہے، الزام تراشی بھی ہے، گورنر راج کے حوالے سے کیا سینٹیمنٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ یہ سب اس پہ جو ہے نظر ہے ہماری، اور جو ہے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایسی چیز یا ایسی خبر نظر نہیں آتی ہے۔ البتہ اسلام آباد سے جو ہے وہاں سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب جا کے جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے یا لگنے والا ہے۔ میں نے خود گورنر سے آج بھی بات کی تو اس طرح کا کوئی پلان ہے، نہ کوئی تجویز اس کے ذہن میں بھی ہے۔ اور ہم اگر اپنے طور پر بھی دیکھیں تو جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جب وزیر اعظم تھے، عدم اعتماد کا ایک ہوا تھا، تو ابھی تک وہ ان سے نہیں سنبھلا جا رہا۔ یہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، یہ کم از کم جو ہے تحریک انصاف والوں کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی ہمیشہ جب وہاں دھرنا ہوتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے، ان کے کچھ لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں، تو اس کے بعد سیدھا یہ آ کے اجلاس بلاتے ہیں اور یہاں پر اپنا جو ہے وہ کتاسس کرتے ہیں۔ اگر یہ پلیٹ فارم بھی ان سے چھینا جائے گا تو اس کا حکومت کو نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ایمرجنسی جو ہے لگنے کا فائدہ کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ تاہم اس وقت جو ہے اس طرح کی کوئی صورتحال ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایمرجنسی لگ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ علی اکبر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کتنا لاجیکلی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ جیسے جو رپورٹنگ آ رہی ہے، کل بھی آ رہی تھی، اندر جو حال ہے، تو اگر حکومت نے یہ طے کر لیا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک سہارا اور دو، ہاں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال کوئی پولیٹیکل نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی سینس ہوگا کہ آپ ایک اسمبلی کی طرف جائیں اور اب کتنا سینس ہے پولیٹیکل میں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہت بڑا سوال ہے۔ گورنر راج تو خیر نہیں لگے گا، مگر وہ جو مقدمات کی رسیاں ہیں وہ مزید جو ہیں، مثلا 8 مقدمات اسلام آباد میں قائم ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور، بشرا بی بی اور باقی 300 افراد کے خلاف، جبکہ اٹک کے مختلف تھانوں میں 7 پرچے کاٹے گئے ہیں، جس میں علی امین اور بشرا بی بی کے علاوہ عمر ایوب اور عارف الوی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی، ہاں، مطلب یہ جو بھی دھرنے میں جا رہے تھے یا شریک تھے، دھرنے میں تھے، ان کا کوئی مطلب ایک گاڑی میں وہ تیمور جھگڑا کے ساتھ جا رہے تھے، پتہ نہیں جا رہے تھے آ رہے تھے، بٹ شو کر رہے تھے کہ مطلب اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں اپنی ویزیبلٹی دکھائی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آئی لیڈرز کی، ظاہر ہے۔ تو یہ خبر آئی کہ شاید نیب کی ٹیم پشاور جا رہی ہے انہیں اریسٹ کرنے کے لیے، بشرا بی بی کو۔ ہاں، لیکن وہ تو انہوں نے، علی اکبر نے وضاحت کر دی نا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے۔ اس وقت بہت چیزیں گھوم رہی ہیں، یہ بھی بات چل رہی تھی کہ اسدور کو بھی اٹھا لیا ہے، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کریک ڈاؤن کیسا ہوا جس میں آپ اسدور کو نہ اٹھائیں، یہ پھر کریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ جہاں تک آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سجیسٹ نہیں کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جب جنرلی انہی لوگوں پر ہاتھ، ابھی انتظامیہ کی توجہ کسی اور طرف ہے، ان کو آئیڈیاز نہ ہی ادھر ہی غلطی ہوگی میرے سے، آئی ٹیک اٹ آل۔ کچھ تدفین وغیرہ بھی ہوئی ہیں، وہ میں ول کم ٹو دا کیجولٹیز تھوڑی دیر بعد میں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے آج جو متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جی، اس پر تھوڑی سی بات کر لیں۔ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ بڑی مزیدار کہانی چل رہی ہے، ظاہر ہے آپ پتہ نہیں اور چینلوں پہ آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، سوشل میڈیا ہے سر، بہرحال ہاں سوشل میڈیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صحافی متی اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ آج ہی مارگلہ تھانہ میں ایک پولیس افسر کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کاٹی گئی کہ بدھ کو پولیس نے
متی اللہ جان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی. انہیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ متی اللہ جان چلا رہے ہیں. وہ اس پہ ہے کہ ایک ڈرائیور تھا جو مشکوک تیز رفتاری سے آ رہا تھا, تو آپ نے روکنے کی کوشش کی. تو اس نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی اور گاڑی چڑھا کے زخمی کرنے کی کوشش کی, اور ایک کانسٹیبل جو ہے وہ زخمی بھی ہوا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے گاڑی بہرحال رکوا لی, اور اس کی جب تلاشی لی تو اس میں سے 246 گرام آئس کرسٹل میتھمفیٹامین. ہاں وہ یہ کافی ہوتی ہے برابر 240 گرام. ٹھاک ہے سر. ہاں, رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں سے 10 کلو ہیروئن نکلی. 10 کلو. لیکن یہ 246 یار. اچھا, لیکن یہ اچھا پیبلو ایسکوبار کی گاڑی سے اگر 246 گرام وہ خودکشی کر لیتا اسی وقت کی, یار یہ کتنی بڑی توہین کی بات ہے. اچھا, اس سے پہلے متی اللہ کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے کل صبح اسلام آباد پولیس کو درخواست دی کہ ان کے والد کو اور ایک اور صحافی ثاقب بشیر ان کے ہمراہ تھے, سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ اغواکاروں نے پیمز اسپتال کی پارکنگ سے اٹھا لیا ہے. دونوں صحافی 26 نومبر کے ہلاک و زخمی ہونے والوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے پیمز اسپتال گئے تھے. بعد ازاں اغواکاروں نے صحافی ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا. ثاقب نے بتایا کہ پیمز ہاسپٹل سے 10 منٹ کی مسافت پہ ہمیں ایک عمارت کے کمرے میں بٹھا دیا گیا, اور 2 گھنٹے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ نہیں ہیں, اور پھر انہیں I-9 کے قریب ایک سناٹے میں چھوڑ کے نامعلوم افراد چلے گئے. ثاقب بشیر کہہ رہے ہیں کہ اب میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سلسلے میں رجوع کرنے والا ہوں. متی اللہ جان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جولائی 2020 میں جب خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی نامعلوم افراد نے انہیں 12 گھنٹے کے لیے غائب کر دیا تھا, مگر اس بار فرق یہ ہے کہ ان پہ دہشت گردی اور منشیات کی دفعات بھی لگا دی. کتنے گرام تھے؟ 246. یار یہ اچھی فگر ہے. کیسے؟ بیکاز دیکھیں اگر آپ نے اوکے تو جب اگر آپ 250 گرام کہتے ہیں 250 گرام کہتے ہیں نا تو بڑا وہ کہ یار یہ تو اتنی راؤنڈ فگر تھوڑی عجیب ہوتی ہے. انہوں نے میجر کیا باقاعدہ, نہیں وہ تھیلوں میں ہوتا ہے, چھوٹے ویٹ کیا ہوگا, گرام کے تھیلے میں آتا ہے. میں نے سنا ہے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگین یو نو جیسے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم بچپن میں نا کبھی کبھی میرے جو دوست تھے وہ جب چیٹنگ کرتے تھے ایگزامز میں رائٹ, تو they used to make sure کہ یار 100% مارکس نہیں لینے. ہاں 2-3 MCQs آپ ویسے ہی غلط کرتے تھے, شک پڑتا ہے. تو یہ اچھا ہوا کہ 250 گرام نہیں تھے, 300 گرام نہیں تھے. اچھا 246 گرام کی کہاں تلی ہوگی اسی وقت؟ مجھے نہیں پتا, ترازو ہوگا کوئی الیکٹرانک اسکیلز, انہوں نے لیب بھیج دی ہوتے ہوں گے. آپ نے رانا ثناء کا ذکر کیا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تو شاید کچھ اس پہ ذکر. رانا ثناء اللہ صاحب نے متی اللہ صاحب کے بارے میں کہا ہے, چلا دیجئے. یہ جو FIR ہے بالکل یہ ایک کنکاکٹڈ من گھڑت سٹوری ہے, اور اسی قسم کی سٹوریز بنتی ہیں جب بھی بنتی ہیں. ہمارے خلاف بھی بنتی رہی ہیں, اور آپ کے خود خلاف بنی تھی. میرے خود خلاف بنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں IG اسلام آباد کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے, کیونکہ اس FIR کے کمپلیننٹ تو وہ ہیں, ان کی فورس ہے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب خود بھگت چکے ہیں اس طرح کا. اچھا اب وہ ہیں وزیر ہیں, ان کا یہ کہنا, تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تو میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ کس گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کون یہ کر رہا ہے, گورنمنٹ ہے یار وہ کون ہے انچارج؟ اللہ کو جان دینی تھی جس نے, اللہ کو جان دینی. کون صاحب تھے وہ؟ PTI کے تھے نا, علی نہیں, ایک تو علی محمد تھے, وہ الگ ہیں, وہ جو بالکل یوں کر کے بات کرتے ہیں. نارکوٹکس کا پورٹ فولیو تھا ان کے پاس. جی وہ بھی دھرنے سے غائب تھے. وہ بھی غائب تھے, بہت سارے لوگ غائب تھے. فی الحال ہم تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو مظہر عباس ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر لگاتا تو برا لگے گا انہیں, انتہائی موقر تجزیہ کار اور ہمارے دوست مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. مظہر یار میں تم سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے متی اللہ ہیں, ان کو ہم جانتے ہیں کوئی 15-20 سال سے, تو میں جانتا ہوں, آپ بھی اتنے عرصے سے شاید جانتے ہوں گے. یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں. 246 گرام جو ہے پولیس نے ان سے نکال لی.
تو آپ کو حیرت ہوئی کیا؟ آپ کو ابھی آفر نہیں کی متی نے؟ ہاں ابھی پچھلے ہفتے ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں. ہاں تو اس نے تو مجھے صرف چائے پلائی ہاں اور فروٹ چاٹ کھلائی. تو ایسی تو کسی اس کا نہیں لگتا. لیکن جو ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کا شارٹ سنایا, تو میں ابھی ایئر وائی پہ ان کا انٹرویو سن رہا تھا. اس میں انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ایک جملہ رہ گیا ایف آئی آر میں, اور وہ یہ تھا کہ لپک کر پکڑا. اور جس طرح رانا ثناء اللہ بیان کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آئی جی کو فون کیا اور آئی جی سے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, اس طرح کی چیزیں بنا کر آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اپنے بارے میں کہا کہ مجھے تو 14 کلو ہیروئن تھی تاکہ کیپٹل پنشمنٹ ہو جائے. تو یہ تو اس لحاظ سے متی اللہ لکی ہے. آئی جی نے ظاہر ہے کہا ہوگا کہ مجھے کیا پتا. آئی جی نے کیا کہا یہ تو بتا دو. بہرحال ایک تو یہ کہ ابھی اسلام آباد میں ابھی وہاں کے دوستوں سے بات کر رہا تھا, تو راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے 2 دن کی مہلت دی ہے گورنمنٹ کو, اور ان سے کہا ہے کہ اس کیس کو وڈرا کرے, پورے کیس کو, کیونکہ جرنلسٹوں کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کا مذاکرہ کیس اور خاص طور پہ ڈرگس کے حوالے سے کسی جرنلسٹ کے خلاف کبھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہوا. تو اس کیس کو کمپلیٹلی وڈرا کیا جائے, ورنہ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ ہوگا اس چیز پر. اور صرف اس پر ہی نہیں, میری تو تجویز ان نے یہ بھی تھی کہ صرف متی اللہ کا تو ایک واقعہ ہے اور جو ہمارے لاہور کے ساتھ ان کا, لیکن اوور آل جو میڈیا تقریباً کنٹرولڈ میڈیا جو ہے بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آن لائن پہ کس طریقے سے سختی کر دی گئی ہے. ایون پریس ریلیزز بھی اب بھیجے جاتے ہیں کہ اس کو ایز اٹ از چلایا جائے. ابھی کراچی ایئرپورٹ والا جو واقعہ تھا, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی صرف جو آگ لگی والی خبر ہے بس اسی کو چلنے دیں. اور تو یہ اس طرح کا جو میڈیا, ایک طرح سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور وہ کنٹرول آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی, جرنلسٹ تو خیر اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن جو اصل لوگ ہیں میڈیا کے, جو اصل آرگنائزیشنز, اصل سے مراد یہ کہ جو اونرز ہیں, وہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہے ان ساری صورتحال پہ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے مظہر کے جو بیسک مقدمہ ہے متی اللہ جان پہ, وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے خبر کے لیے کوئی گیٹ بریکنگ کی کوشش کی یا کار سرکار میں مداخلت کی. سیدھا ڈرگس کا کیس ہے, اور انہوں نے ظاہر دہشت گردی کی, پولیس کو ڈرایا دھمکایا. تو اب اچھا لیکن اس کیس پہ صرف رانا ثناء اللہ کی بات نہیں کر رہا. مثلا عظمیٰ بخاری سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ جی آپ ان سے پوچھیں, منشیات اس سے نکلی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں جب آپ جو ہیں اس طرح کی بے بنیاد خبریں دیں گے, تو وہ تو خود انڈائریکٹلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اصل کیس یہ نہیں ہے, اصل کیس یہ ہے کہ وہ جو خبریں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اس طرح کا بیان دیا. اور پہلے بیان پر جو انہوں نے دیا تھا, جب ریاکشن آیا تو انہوں نے پبلکلی آ کے معذرت کی تھی. آج انہوں نے پھر یہ بیان دیا ہے, اور اب میرا خیال ہے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. پہلی بار کب کیا تھا, سوری مظہر, اگر ہمیں یاد کرا سکتے ہیں پہلی بار؟ اور یہ اس طرح کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں, جب آپ دیکھ لیں کہ کل پی ٹی آئی والے متی اللہ جان کے بارے میں کیا کہتے تھے, آج پی ٹی آئی والے متی اللہ جان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کل مسلم لیگ نون متی اللہ اور پیپلز پارٹی متی اللہ جان کے حوالے سے بات کرتی تھی, آج وہ کوئی اور موقف لے رہے ہیں. اور ہم نے تو یہ فیصلہ, میں نے ان سے اپنی آرگنائزیشن سے کہا ہے کہ متی اللہ جان کو بیل نہیں کروانی چاہیے, ضمانت نہیں کروانی چاہیے, کیس وڈرا ہونا چاہیے. کیونکہ ضمانت کا مطلب یہ کہ میں اس مقدمے کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. آج سوشل میڈیا پہ 2020 کی چیف منسٹر آف پنجاب شہباز شریف کی ایک ٹویٹ بھی چل رہی ہے, جس میں انہوں نے متی اللہ جان کی 2020 میں خان صاحب کی حکومت میں گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی اظہار پہ حملہ ہے. چیف منسٹر شہباز شریف, اور کہ
یہ اگر اس کو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے سر، اور کوئی نہیں، کوئی چھوٹا بندہ نہیں، وزیر اعظم. آج کی سچویشن میں آج جو مقدمہ مطیع اللہ پہ بنا ہے اس کے ذمہ دار بھی وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ وزیر اعظم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. وزیر اعظم ہی یہ مقدمے کو وڈرا کریں، اس لیے کہ یہ بالکل بوگس مقدمہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی تو ہمیں جو پہلے مطیع اللہ کو غائب کیا تھا اس کے بارے میں جس طریقے سے کہا گیا تھا ہمیں اس کا ہی نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس کے بعد جو اور جرنلسٹوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو جہاں یہ سچویشن ہے، یہ تو میں اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ کم سے کم اس کو 2-4 روز کے لیے غائب نہیں کیا گیا، اور غائب کرنے کے بعد مقدمہ نہیں بنایا گیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا. اور مقدمہ بنا ہے یہ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اس پر بڑا شدید رد عمل آئے گا. اور یہ میری اطلاع ہے کہ گورنمنٹ نے پی ایف یو جے سے کانٹیکٹ کیا ہے، ان سے وہ کیا ہے، اور پی ایف یو جے کی طرف سے ان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ 2 دن کے اندر اندر اس مقدمے کو ختم کریں، اس کو وڈرا کریں، اس ایف آئی آر کو وڈرا کریں، مطیع اللہ جان کو ریلیز کریں، ورنہ ہم اس پہ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا مظہر صاحب، اس پہ کافی عالمی تنظیموں نے بھی نوٹس لیا ہے، اسٹیٹمنٹس وغیرہ ایشو کیے ہیں. ایچ آر سی پی نے کیا ہے، سی جے پی نے کیا ہے، اور دیگر اداروں نے بھی کیا ہے. میں آپ سے صرف ایک یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی عظمیٰ بخاری کے بیان کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر مطیع اللہ جان کی رپورٹنگ سے گورنمنٹ کے کسی ادارے کو شکایت ہے، تکلیف ہے، مثال کے طور پہ رینجرز کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا ان کی اموات کے حوالے سے، اگر آپ کسی کو کوئی ایشو ہے، تھوڑا ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے آپ بتائیں گے کہ اگر ہم مہذب ملک ہوتے، ہماری ریاست ظالم نہ ہوتی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر کسی صحافی سے، سینئر صحافی بھی ہو، غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے یا اس کی رپورٹنگ سے آپ کو شکایت ہے، اصل طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کیسے ٹیکل کرنا چاہیے یہ اس طرح کے تماشے لگانے سے؟ اور یہ پچھلے ہفتے ہی جب میں اسلام آباد میں تھا تو سیکرٹری انفارمیشن نے ایک اجلاس بلایا تھا جس میں پیمرا کو بھی بلایا تھا، جس میں صحافت کی ساری تنظیمیں تھیں. اس میں میں نے کہا کہ شاید 2008 کے بعد سے کوئی ایسا وزیر اطلاعات نہ ہو جن کے سامنے میں نے وہ ڈرافٹ نہ رکھا ہو جو میڈیا کمپلینٹس کمیشن کے حوالے سے ہم نے بنایا تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ اس میڈیا کمپلینٹس کمیشن کو بنائیں، اس میں جس کو بھی جو شکایت ہے اس کا طریقہ کار بہت واضح تھا کہ کس طرح کمیشن بنے گا، کتنا آٹونومس انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور یہ بھی اس میں تجویز تھی کہ اس میں جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ مائنورٹی میں ہوں گے، وہ میجورٹی میں نہیں ہوں گے. اور اس طرح کا کمیشن، افیکٹو کمیشن بنائیں جو پرنٹ کے حوالے سے بھی ایڈریس کرے، جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی ایڈریس کرے. مزید آپ اس میں اضافہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک فورم ہوگا جس کو سب مانیں گے اور جس کو سب کو ماننا چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کے سامنے بھی یہ انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ ہر منسٹر کے پاس وہ ڈرافٹ ہے. آپ 2008 سے لے کے جب شہری رحمان صاحبہ انفارمیشن منسٹر تھیں، وہ تو اس میٹنگ میں، اس سمٹ میں موجود تھی، ان کی ہی صدارت میں وہ فائنل میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ پرپوز کیا گیا تھا. اور اس پورے ڈرافٹ کو ظفر عباس، محمد مالک اور عامر متین نے تیار کیا تھا. اس میں پوری انٹرنیشنلی سب کے سامنے جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے لوگ آئے ہوئے تھے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ان کے سامنے وہ ڈرافٹ رکھا گیا. اور اس کے بعد سے فواد چودھری، مریم اورنگزیب، یہ فردوس عاشق احبان، یہ سب کے سامنے وہ ڈرافٹ کیا. آج بھی وہی سلوشن ہے اس کا. ہاں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ پینڈنگ میں ہے. اچھا، مزے کی بات ہے، چیزوں کو بہت کلیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. اس میں کیا بگڑ جاتا کہ جی مطیع اللہ جان پہ آپ ایف آئی آر کاٹ دیں، جی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے، یہ ایف آئی آر بھی کاٹی جا سکتی ہے، یہ نہیں کاٹی. اچھا نہیں، دوسرا بات سمپل ہے. اگر انہوں نے مس رپورٹنگ کی ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے فیکٹس لیں، آپ بتائیں کہ ایسا نہیں تھا، یہ اس کا بھائی نہیں ہے جو آئی وٹنس بن کے پیش کر رہا ہے، ہمارے پاس حقائق ہیں. آپ اگر صحافیوں سے غلطی ہو رہی ہے اس کا طریقہ تو یہی ہے نا. بہت سی ہم آپ سب جو اس وقت ہمارے خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہمارے یوٹیوبرز بہت سے دوست ہیں، ہم ان کی جرنلزم سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں. ہماری یہاں بعض اوقات ایسی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی تھے. تو اختلاف اپنی جگہ ہے، آپ ان سے جرنلسٹکلی ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اور میکسیمم دیکھیے
2002 کا ڈیفیمیشن لا موجود ہے نا, اس کو آپ امپروو کر لیں, آپ کر دیں, اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے, لاز موجود ہیں, سب کے بیانات لاز موجود ہیں. آج متی اللہ کے اریسٹ پہ جو لوگ اس کے اریسٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈر, کل جب وہ حکومت میں آئیں گے اور ان کی حکومت کو متی اللہ جیسے لوگ کرٹیسائز کریں گے تو وہ اس وقت وہی بن جائیں گے جو آج کے حکومت. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ مظہر عباس. آپ خیالات, ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں آپ سے, سینئر آدمی ہیں آپ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور جو سب سے شاید اہم سوال پوچھا جا رہا ہے اس وقت کہ اسلام آباد میں جو پروٹیسٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو حکومت کا کریک ڈاؤن تھا, اس میں کتنی اموات ہوئی ہیں. کل بھی ہم نے اس موضوع پر بات کیا تھا, مجھے کی تھی, کچھ چیزیں مجھے دہرانی پڑیں گی, سوری فار دیٹ, لیکن چاہ رہا ہوں کہ پوری پکچر ایک ہی دفعہ سامنے آ جائے. اچھا, اب تک ہم کیا جانتے ہیں؟ 2 روز قبل صبح کے تقریباً 5 بجے پی ٹی آئی ایک لسٹ جاری کرتی ہے جس میں 6 ورکرز کی انفارمیشن دیتے ہیں جن کا دعویٰ, جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی فائرنگ یا بھگدڑ میں ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کا ایک ویڈیو میسیج آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 20 اموات ہوئی ہیں اور 6 لوگوں کے نام دیتے ہیں. یہ ہیں محمد الیاس, انیس ستی, ملک صفدر علی, مبین اورنگزیب, عبدالرشید اور احمد ولی. اس دوران زلفی بخاری صاحب کا کلیم ہے کہ 30 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں. لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ 278 ہیں, اور سوشل میڈیا پہ کم و بیش یہی باتیں چل رہی ہیں کہ 100, 200, کوئی 300, کوئی لوگ تو 1000 پہ پہنچے ہوئے ہیں. ابھی رؤف حسن صاحب کا بھی ایسٹیمیٹ آ گیا ہے, وہ ہے 11 اموات. شیخ وقاص کا کہنا ہے 100. حکومت کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 0 ہے, کوئی بندہ نہیں مرا. ظاہر ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ فیٹیلٹیز کی LEAs کی فیٹیلٹیز کی بات کر رہے ہیں. اور پمز اور پولی کلینک نے بھی کل اپنی سٹیٹمنٹس جاری کی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی لاشیں نہ ہیں نہ آئی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ پولیس کی بھی ایک جو ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفراز ہیں, ان کا بھی کہنا ہے کہ جی کوئی نہ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی اموات ہوئی ہیں اور نہ کوئی زخمی آئے ہیں ہسپتال. تو اب تک ہمیں کیا پتہ لگا ہے؟ رائٹرز, الجزیرہ کل تک وہ پی ٹی آئی کے ہی فگرز کو کوٹ کر رہے تھے. آج صبح کو ڈان اخبار میں ایک کافی تفصیلی رپورٹ چھپی ہے, اس کو آپ پلیز جا کے پڑھیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 4 لوگ جن کا کہا گیا تھا کہ ان کی جانیں گئی ہیں LEAs کے ایکشن میں, ان کی تدفین ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں. یہ ان کی تدفین کل ہوئی ہے. ان میں سے ایک ہے مبین اورنگزیب, جن کا ذکر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا تھا, جو اپنے گاؤں جندر بری آبٹا آباد کی ایک UC میں وہاں پر دفنائے گئے. ایک اور وکٹم ہے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان کا نام ہے قادر, ان کی بھی تدفین ہوئی ہے. ان کے 7 بچے تھے, یہ ایک دہاڑی دار ملازم تھے لاہور میں, اور ان کو اپنے آبائی گاؤں میں دفنایا گیا, اگین KP میں. ان دونوں کو کے اوپر گولیوں کے نشان تھے, لیکن ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا ڈان کی رپورٹ کے مطابق. ایک اور شخص طارق خان, ان کو نصرت خیل شانگلہ میں نصرت خیل میں دفنایا گیا. یہ وہیکل کولیجن تھی, ان کے اوپر سے گاڑی کوئی گزری تھی, دس واز ناٹ اے بلٹ وونڈ. اور پھر مردان میں ایک اور PTI ورکر سردار علی, ان کو بھی بیبانی کے علاقے میں ان کی تدفین ہوئی. اچھا, اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ذکر کیا تھا ملک صفدر علی کا, ان کا نام ہے سردار علی. ہو سکتا ہے کہ کچھ نام کی کنفیوژن ہے, مے بی دا سیم پرسن, مے بی 2 ڈفرینٹ پیپل. اب ہم جاتے ہیں ہسپتالوں کی جانب. اچھا, ہسپتالوں کی جانب نہیں, شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے حلقے کے 2 لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک کی جو بھگدڑ تھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہ افسوس کے لیے گئے بھی تھے ان کے پاس. اوکے, تو یہ بھی اگین یہ ان دونوں کو بھی آپ اس لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایک اور بھی نام گردش کر رہا ہے, اچھا اس پہ میں بھی آتا ہوں. اچھا, اب ہسپتالوں سے کیا رپورٹس ہو رہی ہیں؟ کل آپ کو پتہ ہے کہ گارڈین کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 2 انونیمس
कोट्स थे। एक ऑफिशियल का था, वो कह रहा था कि 17 हलाकतें हुई हैं, और एक डॉक्टर है, अगेन उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, अस्पताल भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, अगेन दैट इज़ एन अनोनिमस कोट। उनका कहना था कि 7 लोग मरे हैं, 4 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनका दावा ये है कि तमाम रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज़ ने वहाँ से उठा लिए हैं और हमें बात करने की इजाज़त नहीं मिल रही, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अनोनिमस कोट्स हैं, अनोनिमस कोट्स को आप कंफर्म नहीं कर सकते, तो अगर कोई कह रहा है कि जाके कंफर्म करें, अगेन इट कैन नॉट बी डन। और आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि एक पार्टी वर्कर कह रहा है कि उसको सीने में गोली लगी है और वो गिर गया। अब जाहिर है कि ये एक रबर बुलेट है, अगर सीने में आपको लाइव शॉट लगेगा तो यू आर मोस्ट प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट। अच्छा, अब डॉन और बीबीसी इसी बात के बारे में क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और जो एसओपी होता है इस तरह के वाक़यात में, वो क्या होता है। तो डॉन की खबर में अगेन एक सीनियर डॉक्टर, अगेन अनोनिमस, वो कहते हैं कि ये बहुत एक अजीब और अनफॉर्चुनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अभी तक वजारत सेहत ने डिटेल्स जारी नहीं की, ना जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ना जो लोग जान बहक हुए हैं इस मुजाहरे के दौरान। उनका कहना है कि माजी में हमें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एसओपी होता क्या है इन ऐसी तरह के वाक़यात में ना, कि अगर कोई हमला हो, कोई दहशतगर्द हमला हो, कोई फायरिंग हो, प्लेन क्रैश हो, कुछ भी, या जैसे कोविड में लोग अस्पतालों में उनकी जान जा रही है, तो बाकायदा इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर लिस्ट होते हैं, नाम होते हैं, जिन्स बताया जाता है, एज क्या है, आपने 1000 दफ़ा ये देखा होगा, वो शेयर की जाती है। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक वजारत सेहत के एक ऑफिशियल ने से भी रब्ता किया गया, अगेन इनका नाम हमें नहीं पता, जाहिर है, और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किसके पास ये इन्फॉर्मेशन है और कौन ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। वज़ीर दाखिला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी ऑन नंबर ऑफ इंजर्ड और नंबर ऑफ डिसीज्ड। अच्छा, अगेन ये एसओपी के मुताबिक नहीं है, अगेन ये डॉन की रिपोर्ट में बार बार बोला गया है। इस बार कोई लिस्ट नहीं इशू हुई, और इसका जो नतीजा है वो ये है कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है फ्रॉम जर्नलिस्ट, अनसोर्स्ड है या सोशल मीडिया पर है। अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अफवाहें हैं एंड इट इज़ इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कोई ऑफिशियल फिगर्स हैं ही नहीं जिसके बेसिस के ऊपर हम बात कर सकें। इसीलिए जो फोकस किया जा रहा है वो इस पर किया जा रहा है कि कितने लोगों की तदफीन हुई है और कहाँ, और उन पर किस किस्म के ज़ख्म थे। अब हम आते हैं बीबीसी उर्दू की जानिब, ठीक है। अब उसके मैं कुछ आपको पीसेस बता देता हूँ कि बीबीसी की टीम कह रही है कि वो इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक भी गए और पिम्स अस्पताल भी गए, और ये दोनों ने, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, इन्होंने कहा है कि सर हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है, नो फर्टैलिटीज़, नो कैजुअलिटीज़, ज़ख्मियों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो वहाँ क्या कहते हैं, हाँ, तो मैनेजमेंट जो है पॉली क्लिनिक की, वो आज एक ये क्या कहते हैं, एक बयान देते हैं कि इस तरह का कि एक बंदे का जो लोग यहाँ पे शूट हुए हैं वो हमारे यहाँ आए ही नहीं, लेकिन बीबीसी का कहना है कि उनके हाथ कुछ अस्पताल के रिकॉर्ड्स पड़े हैं। अगेन हमने ये रिकॉर्ड नहीं देखे, ये बीबीसी का दावा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर की शाम को कम से कम 3 लोग आए थे अस्पताल जिनको गोलियां लगी थी, और 2 की वहाँ पर अस्पताल में ही अमवात हुई है, तीसरे का हमें नहीं पता। इनका ये भी कहना है कि अब ये एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, वेडनेसडे इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाश अभी तक पॉली क्लिनिक के सदखाने में है और 2 उनके लवाकिन को दे दी गई है। एक और डॉक्टर ने यहाँ पर यह भी कहना है, अगेन ये अनोनिमस है, कि जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको रोका है टू गिव द बॉडी टू द नेक्स्ट ऑफ किन। इससे पहले एक और इस तरह की भी स्टेटमेंट आई थी, अगेन ये एनोनिमस कोट है, इसको अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये जो शख्स की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर इनका नाम बताया जा रहा है शाहिद लुंड या शफीक खान। आप अभी भी देखें तो काफ़ी अपील्स की जा रही हैं कि इनकी बॉडी को रिलीज़ किया जाए इंडिपेंडेंटली, इसको इस वक्त हम वेरीफाई नहीं कर सकते। और भी डिटेल्स हैं, एक वक्फा लेते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अमवात की। अच्छा, अब फिर बीबीसी कहते हैं कि उनकी बात हुई फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब के साथ, और वो कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता ना पुलिस ने लाइव फायरिंग की है, ना किसी LEA ने लाइव फायरिंग की है। और अता तारड़ साहब का ये भी कहना है बकौल BBC कि अगर फायरिंग होती तो फिर पोस्टमार्टम में ये चीज़ें सामने आती। लेकिन एट द सेम टाइम BBC कहते हैं कि 2 मेडिकल स्टाफ पॉली क्लिनिक में उनको बता रहे हैं कि पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम करने से रोका है। जहां तक पिम्स अस्पताल की बात है तो BBC को अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड्स नहीं फराम किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक, BBC के इतलात के मुताबिक 2 तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, उनको वहाँ, उनकी लाशों को वहाँ लाया गया और उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर कर दिया। अगेन दे हैव नॉट सीन द एक्चुअल रिकॉर्ड। और फिर 3 और डॉक्टर्स पॉली क्लिनिक में कहते हैं कि दर्जनों ज़ख्मी भी यहाँ पर आए गए, लेकिन वी डू नॉट नो कि उनमें से कितनों की जानें गई हैं और कितनों को फिर मरहम पट्टी के बाद वापस भेज दिया गया। अगेन कल भी ये बात की थी कि अच्छा, एक जानिब ये हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से है कि ज़ीरो है सर, फिर हम ये भी देखते हैं कि मतीउल्लाह जान को आप उठा लेते हैं एंड ज़ाहिर है कि ये मैथ या असले की बात या दहशतगर्दी की बात नहीं है, तो दे आर नॉट हेल्पिंग दमसेल्व्स। दूसरी जानिब ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं 100, 200 या 278 के, आई मीन आई डोंट नो कि आपकी क्या राय है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि अगर एक जगह पर आधे घंटे के दौरान इतनी लाशें गिरें तो यू कैन नॉट हाइड इट। असल में ये डिबेट इसलिए है, जो तुमने पहला पॉइंट उठाया ना, कि दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी, ज़ीरो। उस खामोशी ने जो स्पेस दिया है उसमें मेरी मर्ज़ी, मैं 276 कहूँ, 300 कहूँ, 500 हूँ, इसलिए कोई चैलेंज करने वाला तो है नहीं। दूसरा फरीक कह रहा है हमें क्या पता, हमारे रिकॉर्ड में तो ज़ीरो है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, होना तो ये चाहिए था, आइडियल सिचुएशन थी कि जो रियासती इदारे हैं कंसर्न, जो कि महकमा सेहत वगैरह, उनको फौरी तौर पे अपने फिगर्स लाने चाहिए थे। कम होते ज़्यादा होते, लेकिन लाने चाहिए कि यार हमारे रिकॉर्ड में इतने ज़ख्मी हैं और इतने जो हैं वो हलाक हुए हैं। लेकिन जब बिल्कुल आप एब्सेंट हैं तो सोशल मीडिया पे जो 24 घंटे नई जनरेशन बैठी है या पुरानी जनरेशन भी, वो ज़ाहिर है उसको सच समझेगी, और अगर उसने उसको सच समझा है तो इसका मतलब है कि वो मज़ीद एलियनेट होगी और उसके दिल में मज़ीद नफ़रत और गुस्सा जो है वो होगा। मेरा ख़्याल है कि ये, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो ये रियासती इदारे हैं, ये चूँकि इसको अपनी फ़तह समझ रहे हैं, जो कि 26 को हुआ है, बज़ाहिर है भी कि डिस्पर्स कर दिया आपने, तो उससे फ़ायदा उठा के कि वो होता है ना कि जी अब आपने एक ज़ख़म लगा दिया, अब उस पर मरहमकारी भी करें, साथ साथ दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। इसके बरक्स वो ग्रिप और मजबूत कर रहे हैं क़वानीन, और ये टास्क फोर्स, वो हम फोर्स बनाना चाह रहे हैं, फिर मुकदमात जो हैं उन पे रस्सी है। ये जो इजाफी एतमाद आ रहा है ना, मुझे असल में इससे परेशानी है, क्योंकि आपको हर बार अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से जो आपका मुखालिफ है वो भी फिर ज़्यादा तशद्दुद और ताकत जो है उसके साथ एट पार आने की कोशिश कर रहा है। और ये वो रेस है कि अगर इसको ना तोड़ा जाए तो फिर ये किसी एक फरीक के ख़ात्मे पे ख़त्म होती है, और वो सिर्फ फरीक ख़त्म नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत कुछ ख़त्म होता है। देखिए अभी दो ये चीज़ मैं कुछ ऐड करूँ? जी। हमारे ये पूरा जो माहौल रहा, ज़ाहिर है कि एक सख्त पोलराइजेशन है, और हम बार बार ये देखते हैं कि आखिर में मीडिया ही पिटता है। इस पूरे मामले में PTI वालों ने ख़वातीन जर्नलिस्ट को पकड़ा, उनकी मारपीट की, कई सहाफ़ियों को धक्कम पेल हुई, हम रिपोर्ट करते रहे, और फिर हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट या रियासत जो है वो मतीउल्लाह जान को जाके पिक करती है जब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं फैक्ट्स जमा करने के लिए। तो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से जो हमने बात की है, ज़ाहिर है कि जब आप दावे करेंगे, और ये इनके रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, उसमें लॉयर्स हैं, जब वो बोलेंगे कि जी मैं वसूख से कह रहा हूँ कि 20 लाशें गिरी हैं, कोई कह रहा है सैकड़ों गिरी हैं। हमने बार बार ये देखा है कि आप शुरू करते हैं हज़ारों से, फिर सैकड़ों पे आते हैं, फिर दर्जनों पे आते हैं, और फिर
ابھی جو صحافتی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، مطلب دیکھیں ایک ایک جان جو ہے وہ قیمتی ہے، مطلب یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ 5 ڈیتھس ہوئیں یا 15 ہوئیں یا 20 ہوئیں، ایک بھی جان نہیں جانی چاہیے، لیکن جب آپ اس طرح کا ایڈونچر کریں گے تو یہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ایکچولی کیسے ہوئی ہیں، مطلب وہ فائرنگ کس نے کی، وہ ایکسیڈنٹ میں ہوئی، یہ فائرنگ ادھر سے ہوئی یا ادھر سے ہوئی، تو یہ بحث چلتی رہے گی. لیکن اگر آپ میڈیا کو چھوڑیں اپنا کام کرنے کے لیے، وہ شفافیت ہو، حکومت جواب دہ ہو، تو حقائق سامنے آئیں گے. دونوں طرف سے ایگزیجریشن بھی ہے، سپریشن آف ٹروتھ بھی ہے، اور اس وجہ سے سچ سامنے نہیں آئے گا، ہم اندھیروں میں ہی گھومتے رہیں گے. آپ جب ایک انفارمیشن بلیک آؤٹ یا ایک انفارمیشن ویکیوم پیدا کریں گے مین اسٹریم میڈیا کے لیے، تو ہر طرح کا جراثیم آئے گا، تو پھر سر شیطانی میڈیا ہی بچتا ہے. تو پھر آپ پھر آپ شکایت نہ کریں کہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، پھر یہ ہوگا، پھر تو فری فار آل ہے نا، اس کے منہ میں جو آئے گا بولے گا. اب دیکھیں اب اس میں 2 چیزوں کا انتظار ہے. ایک تو آبویسلی، اور اگین دیکھیں تمام جو لوکل میڈیا ادارے ہیں یا جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ابھی اس اسٹوری کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اگر کوئی تدفین ہوتی ہے وہ رپورٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی 100-150 لاشوں کو یوں کر کے غائب کر سکتے ہیں. اگر کرو گے بھی صحیح، ناٹ فار لانگ یار. کسی کی فیملی ممبر آئے گی، پی ٹی آئی اپنی لسٹ جاری کرے گی، تو ہم 2 چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں. ایک تو حکومت کو ایک آفیشیل لسٹ جاری کرنی چاہیے. یہ جو پولیس والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی زخمی نہیں ہوا، یار اب ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ کہنا گیا 0 فیٹیلٹیز ہیں تو پھر ان تدفین کن کی ہو رہی ہے. اینڈ اگین بیکاز اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ لگے گا از اٹ اے بلٹ، از اٹ وٹ ایور، یو نو، کسی کا دل کا دورہ ہو گیا ٹیئر گیس کی وجہ سے، ہمیں نہیں پتا. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی حقیقت کبھی سامنے آئے گی. دونوں سائڈز اپنے اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے اس پہ کھیلیں گے، پسیں گے ہمیشہ عام آدمی، عام عوام جو ہے نا. جس ریس کی ابھی وسعت بات کر رہا ہے اس میں ہارنا صرف ہم نے ہی ہے. That is the bottom line. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کچھ ذمہ داری لینی چاہیے جب ہم نکل پڑتے ہیں نا نعروں کے پیچھے اور لیڈرز کے پیچھے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں یہاں اجازت. کل جمعہ ہے، کل ہم لیں گے آپ کی کالز، آپ کی جو بھی سوچ ہے، افکار ہے، سوال ہے، جواب ہے، اس پہ ہم رکھیں گے فوکس. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر.